السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ترجمۃ القرآن المجید سورۃ النساء رکوع نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اللہ رب العزت کے ببرکت نام کے ساتھ آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے حصہ ہے مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے۔ فإن کن نساء، اگر ہو دو عورتیں، فوق اثنتین، یا 2 سے اوپر، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے ثلث حصہ ہے، تہائی حصہ ہے جو چھوڑا۔ وإن کانت واحدۃ، اور اگر ایک ہی عورت ہے، فلہا النصف، تو پھر اس کے لیے آدھا حصہ ہے، تمام ترکے سے، تمام وراثت سے۔ وَلِأَبِوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس، چھٹا حصہ ہے والدین کے لیے۔ مما ترک، جو انہوں نے چھوڑا۔ ان کان لہ ولد، اگر ہے اس کا لڑکا۔ فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر اس کا جو ہے لڑکا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، وورثہ، بس اس کا وارث ہے، ابواہ، اس کا باپ، فلأمہ الثلث، بس اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے۔ فإن کان لہ اخوۃ، اگر ہے اس کی بہن، فلأمہ السدس، تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیۃ، بعد وصیت کے، یعنی اگر میت نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد باقی جو مال ہے اس میں سے یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ یوصی بہا او دین، جو اس نے وصیت کی ہے، او دین، یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے میت کا تو اس کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں چھوڑتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا یہ حصہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے ہے، نصف، آدھا، ما ترک ازواجکم، جو چھوڑ گئے تمہارے خامد تمہارے لیے۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر ہے ان کا اولاد، اگر ہے، فإن کان لہن ولد، اور اگر اس کے لیے اولاد نہیں ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نصف ہے، اور اگر اولاد ہے تو فلکم الربع، تو پس تمہارے لیے ربع ہے، چوتھائی حصہ ہے۔ مما ترکنا، جو وہ چھوڑ گئی، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصین بہا او دین، یا کوئی وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے، یا قرضہ ہے وہ دیا جائے۔ وَلَهُنَّ رُبُعٌ، ان کے لیے ربع ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑ گئے۔ ان لم یکن لکم ولد، اور اگر نہیں ہے ان کا اولاد، فإن کان، پس اگر ہے، لکم ولد، اگر ہے تمہارے لیے اولاد، فلہن الثمن، تو پھر 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑ گئے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا او دین، وصیت کو پورا کیا جائے گا اور قرضہ ادا کرنے کے بعد میں مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایک ایسا مرد جو ہے وفات پا گیا جو کلالہ ہے، أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، یا اس کے لیے بہن ہے، عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ، یا اس کا بھائی ہے، أَوْ أُخْتٌ، یا اس کی بہن ہے،
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ مقرر کیا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہیں ان سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس تمام جو شریک ہیں ان کے لیے تہائی حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد وصیت پوری کرنے کے، یوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس مال سے وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرضہ دینے کے بعد، ادا کرنے کے بعد میں مال کو تقسیم کیا جائے گا، غیر مضار، بغیر کسی کمی کے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور بردبار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، اس کو داخل کیا جائے گا جنت میں بہہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور حد سے زیادہ تجاوز کیا، حدودہ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کی گئی حدوں کا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو داخل کیا جائے گا آگ میں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔